السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان سنا، مجھے بہت تسکین ملی۔ ہر عالم کی بات پہ مجھے تسکین ملتی ہے، اور ان کے کچھ الگ ہی انداز مدللانہ اور عاقلانہ اور ناقلانہ دونوں، عقلی اور نقلی، جب یہ سمجھاتے ہیں، عوام کی سطح پر اتر کر سمجھاتے ہیں تو بات کھوپڑی میں بیٹھتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں تو ڈانٹنے سے پہلے میں اپنا ماضی سامنے رکھتا ہوں۔ پھر انسان کو غصہ بھی کم آتا ہے، تھوڑا قرار ملتا ہے، ڈسپلن ملتا ہے کہ بریک لگا، تو بھی یہی جو ہے شٹلیاں مارتا رہا ہے۔ پھر ہم نے جب ماری ہیں وہی کمیٹی نکلی ہے، تھوڑا برداشت کر پھر۔ تو آج اس جملے کو سننے کے بعد مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا جب جملہ سنا کہ ایک عالم دین استاد قاری تھے، وہ ان کے مدرسے میں بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو ڈانٹو مت۔ علیحدگی میں کہا کہ یہ بچپنا ہم گزار کر آئے ہیں، تو آپ اپنا جب ماضی سامنے رکھیں گے بچوں کی تربیت آسان ہوتی ہے۔ باہر دروازہ پہ دستک تھی تو اسی لیے تھوڑا سٹاپ کیا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہی بچپنا ہم گزار کر مدرسوں میں آئے ہیں، جب اپنی حرکتیں سامنے رکھو گے بچوں کی تربیت آسان ہوگی۔ جب کہو گے ہم فرشتے تھے، فرشتے ہیں، تب آپ بچوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ اگلے دن میں بچوں کو، دونوں کو، بیٹوں کو، اللہ پاک ان کی زندگی رکھے، ہر مسلمان بلکہ کافر کی بچوں کی بھی اللہ پاک زندگی رکھے اور ان کے لیے سرمایہ دنیا بنائے، آخرت کے لیے بنائے۔ تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بیٹا جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہو خوش مت ہونا، یہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی اپنے والدین کے ساتھ، اور جو میں نے کیا وہ میرے ساتھ آپ کر رہے ہو۔ پھر آپ یہ بات سمجھ لینا، مت بھولنا کہ جو کمیٹی میرے پاپا نے ڈالی ہے وہ نکلی ہے ہماری صورت میں، تو پھر ہم ڈال رہے ہیں کمیٹی، تو پھر آپ کو بھی نکل کے ہی رہے گی۔ تو اتنی آپ کمیٹی ڈالو جتنا سنبھال سکو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم بھی فرشتے نہیں تھے، میں اس لیے آپ کو اپنی باتیں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کرو جو ہم کر کے آئے ہیں۔ خدا را اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس دن سے بچوں میں قرار آیا اور بچوں میں ہمدردی آئی۔ بڑے درد دل سے میں نے ان کو آنکھیں بھی نم ہوئیں، تھوڑا سمجھایا اور کہا کہ ہم نے دعائیں مانگ کر آپ کو لیا تھا، تو ہم آپ کو بد دعائیں نہیں دیتے، ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ خیال کرو۔ تو وہی مولانا صاحب مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالیٰ والی بات، جب انہوں نے جملہ اپنی زبان سے ادا فرمایا، میں نے شکر ادا کیا کہ ایک عالم دین کی جو تصدیق ہے میرے جملے پر، جو میں نے تخلیق کیا، میرے حسن ظن نے میں نے سوچا، فہم کیا، تدبر کیا، وہ میری آج تصدیق ہو گئی۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ جو ضمیر ہے بہت بڑا جج ہے، ہر انسان کا بولتا ہے، لیکن کوئی اس کی سننے والا تو ہو۔ اللہ پاک ہمیں بچوں کی تربیت ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ اپنا ماضی سامنے رکھیں، بچوں کی تربیت آسان ہوتی ہے۔ بیوی کی تربیت تب کریں جب آپ اپنا ماضی سامنے رکھیں۔ آج پیر محمد ذوالفقار
نقشبندی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان سن رہا تھا کہ ایک شخص بیت ہوا تو نئی نئی شادی ہوئی تو آیا روتا ہوا کہ میں آج مجھے اجازت دیں. وہ نہ نماز پڑھتی ہے، نہ دوپٹہ اوڑھتی ہے، نہ میرا کہا مانتی ہے، دین کی طرف راغب نہیں ہوتی. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہی والا جملہ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ والا کہ بیٹا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تھوڑا ٹھنڈا کیا، اس کی حیت تبدیل کروائی تو تھوڑا ٹھنڈا ہوا، ریلیکس ہوا. تو پھر فرمانے لگے بیٹا بیت ہونے سے پہلے تو بھی ایسے ہی تھا. پھر چپ کے تالے لگ گئے. وہی والی بات، جب ماضی انسان کو آئینہ دکھاتا ہے تو پھر قرار آتا ہے، پھر انسان تربیت کرنے میں تھوڑا ہولا ہاتھ رکھتا ہے. کہتے ہیں نا اسے ہی ہولا ہاتھ رکھ. تو اسی طرح کسی کو شاگرد ہے، شاگرد کو بھی تربیت کرنے سے پہلے، ڈانٹنے سے پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈانٹو نہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں میں جو اس مقام پر پہنچا سب جانتے ہیں، ان کا نام ہے تو مانی تنی شخصیت ہے. میرا جو یہ مقام ہے، اس مقام پر پہنچنے کا راز اور پیچھے ہاتھ، اگرچہ میرے باپ کی ڈانٹ ٹپٹ نہ ہوتی مجھے یہ مقام حاصل نہ ہوتا. تو یہ بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا اپنا ماضی بھی رکھیں سامنے. بیوی کو ڈانٹتے ہوئے ماضی بھی رکھیں، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے بعد، اپنا محاسبہ کرنے کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت اور درد سے. والسلام علیکم.